السلام علیکم. مائی نیم از ہربلسٹ ارینا انتظار حسین. ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل ہربل ورڈ جامع. کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے علم جراحت یعنی سرجری کے نالج کے بارے میں ہم نے بات کی. آج اسی کو نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہوئے ہم اس پر بات کریں گے. آج کی ویڈیو کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم جراحت اور اس کی اہمیت، یعنی اس کے درجات، سٹیجز اور ہم اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے جو 3 چیزیں علم جراحت کے درجات یعنی اہمیت کے اندر شامل ہیں وہ 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے آپریشن یعنی سرجری سے پہلے ہمیں اس کی مرض کی یعنی مریض کے مرض کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے. پہلا سٹیپ یعنی تشخیص. دوسرا جو سرجری کا پروسیس ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں تیسرے سٹیپ کی تو وہ ہے عمل، بعد میں جو سرجری کے بعد مریض کا چیک اپ اور اس کی کیئر ہوتی ہے. علم جراحی یعنی سرجری کے پروسیس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے کہ سرجن ہر چیز سے فرشناس یعنی اس کو ہر چیز کا نالج ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہی وہ تمام پیش آنے والے مسائل سے ڈیل کر سکتا ہے. یعنی اگر آپریشن کے بعد سرجری کے بعد بھی کوئی کمپلیکیشنز ہوں تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، اس کے پروسیس سے اس کو لاعلم نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر وہ سرجن جو ہے وہ پوری طرح اویئر ہوگا، بعد میں چیک اپ کے یعنی کسی سیریس سچویشن سرجری کے بعد اگر پیدا ہو تو اس کو کیسے کیری کرنا ہے، اس کو کیسے ٹیکل کر کے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. علم جراحی کے اندر صرف یہ چیز شامل نہیں ہے کہ جو سرجن ہے وہ سرجری کا پروسیس کمپلیٹ کرے اور اس کے بعد اس کو کوئی ذمہ داری نہ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ سرجنز جو ہے وہ روزمرہ کے آنے والے مسائل سے بھی پوری طرح واقف ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہو کہ وہ اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتا ہے. اگلی چیز جو ہم بات کریں گے وہ ہے اسٹیرلائزیشن. جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بات کی تھی، اسٹیرلائزیشن کا پروسیس بہت زیادہ ضروری ہے. اسٹیرلائزیشن ہوتا ہے کہ جو اوزار یعنی ہتھیار آپریشن کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں ان کو آپریشن کے فوری بعد بہت زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے صاف کیا جائے، یعنی ان کو اندر کیمیکلز کے ساتھ اس کی صفائی کی جائے. بہت زیادہ کیسز میں بھی پایا جاتا ہے کہ سرجری کے بعد اگر اسٹیرلائزیشن کا پروسیس نہ کیا جائے تو بہت سارے جرمز ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت بعد میں خطرے کا باعث بنتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سرجن اور اس کی ٹیم کا، اسٹاف کا بہت زیادہ صاف ستھرا اور کلین انوائرمنٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اسٹیرلائزیشن کے پروسیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو صرف صاف صفائی نہیں بلکہ آپریشن تھیٹر کو بھی پوری طرح سے صرف نہ صاف کرنا بلکہ اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اسٹیرلائزیشن کے اندر ہتھیاروں یعنی اوزار کے علاوہ جو ہے ہمارے ڈاکٹرس جو ہیں سرجنس، ان کے گلوز، اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو اسٹیرلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیرلائزیشن کے پروسیس میں آپریشن کے بعد آپریشن تھیٹر کو بہت زیادہ اچھے سے کلین کرنے کے لیے اس کی چھتیں اور اس کے فرش کو پوری طرح اچھے سے دھویا جائے. جس طرح اسٹیرلائزیشن کے پروسیس کے اندر جو اوزار ہیں ان کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طرح جو سرجن ہے اس کے ہاتھوں کا بھی صاف کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ سرجن جو ہے وہ سرجری کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو بہت اچھے سے گرم پانی، نیم گرم پانی اور صابن سے اچھی طرح دھونے کے بعد بہت اچھے کیمیکلز کے ساتھ دھلے ہوئے تولیے کے ساتھ اس کو صاف کرے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے آپریشن کرتے وقت جو ہے آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند رکھا جاتا ہے تاکہ کسی طرح کی گرد و غبار اندر نہ آئے اور نہ وہ پیشنٹ کے لیے کسی طرح کا خطرے کا باعث بنے. آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پروسیڈ کریں گے. تب تک اللہ حافظ.